کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لیں، اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا، وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں حدریہ کو ڈیمائن کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم عدلیہ اس ٹرانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس پرنس کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھی، 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے، وہ for one reason the other ڈیلے ہوتے گئے۔ آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے پروپوزل سیکنڈر روکے گئے، ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 5 کنونشنیں کر دی، وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو، آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، آپ پرامن نکلیں، اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں، عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا، اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہے؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں
کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو. لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. اس کے بعد میں آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں. میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا. کسی بھی